مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جنگ احد کا کچھ احوال پڑھ رہے تھے، اور یہ حصہ جو ہے صحیح بخاری میں بھی ہے اور مسند احمد میں بھی ہے۔ جب یہ جنگ کا معاملہ کچھ اس طرح سے ہوا کہ پلڑا کچھ مسلمانوں کے حق میں ہوا، کچھ کفار کے حق میں ہوا، جنگ کے اختتام پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت ان کفار کو لیڈ کر رہے تھے، بعد میں اللہ نے توفیق بخشی، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اس وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ آئے اور جہاں مسلمان اکٹھے تھے وہاں آ کے پہلا سوال جو تھا وہ ابو سفیان نے رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا، یہ ذہن میں رکھیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما چکے ہیں کہ اسلام اپنے جتنے بھی سابقہ گناہ ہیں اسلام لانے سے وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور ان لوگوں کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عزت عطا فرمائی، تو پھر اس کے بعد کوئی بھی شخص اگر وہ ان سے زیادہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آگے بڑھ نہیں سکتا، نہ صحابہ کرام سے آگے بڑھ سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک آدمی سے دشمنی رکھتے ہیں اور پھر اتنا بڑا جملہ ان کے بارے فرما دیں؟ تو بہر طور جو بھی صحابی ہے مقام صحابیت پر جو بھی فائز ہو گیا وہ ہم سب کا محترم ہو گیا، ہم سب کا، کیوں کہ یہ وہ مقام و مرتبہ ہے کہ بڑے سے بڑا غوث قطب اوتاد ابدال ان کے پاؤں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا کا وہ مقام و مرتبہ ہے کہ جو کسی مجاہدے اور ریاضت سے حاصل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، جس نے اس مقام پر کسی کو بٹھا دیا، یہ اس کی نوازش ہے۔ تو ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے پہلا سوال کیا، افی القوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میں محمد موجود ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیبوہ، اس کا جواب نہ دینا۔ اب اس وقت جو ان کا جو صورتحال ہے، جو کرنٹ ان کی صورتحال ہے، وہ تو یہ نا کہ وہ کفار کے لیڈر ہیں۔ اب دوسرا سوال انہوں نے کیا جس سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ اس دور کے جتنے لوگ جو دشمن تھے جو اسلام کے مقابلے میں آئے تھے وہ لیڈر کس کس کو سمجھتے تھے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بعد دوسرا سوال کیا، افل قومی ابن ابی قحافہ، کیا تم میں ابن ابی قحافہ یعنی حضرت سیدنا ابو بکر موجود ہیں؟ دوسرا سوال یہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجیبوہ، جواب نہ دینا۔ تیسرا سوال اس نے کیا، افل قومی ابن الخطاب، کیا تم میں عمر ابن خطاب ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اس وقت کے کافروں کو بھی یہ پتہ ہے، یہ اندازہ ہے کہ یہ بڑے بڑے مسلمانوں کے جو لیڈر ہیں وہ کون ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام کا پوچھنے کے بعد پوچھا کیا ابو بکر موجود ہیں، عمر موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تو رسول کریم علیہ السلام نے اس کو جواب نہ دینا۔ اب اس نے جب یہ باتیں کہیں اور ان کا جواب نہ ملا تو اس نے کہا لگتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ان ہؤلاء قتلوا، یہ سارے کے سارے قتل ہو چکے ہیں، فلو کانوا احیاء لاجابوا، اگر یہ زندہ ہوتے تو جواب تو دیتے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ برداشت نہ ہوا، اس کی وہ بات سنی نا تو برداشت نہ ہوا، فرمایا کذبت یا عدو اللہ ابقى اللہ علیک ما یخزیک، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اے اللہ کے دشمن تو جھوٹا ہے، اللہ نے ابھی انہیں زندہ رکھا ہے تاکہ تمہیں اور ذلیل و رسوا کرے کافروں کو، اللہ نے ان کو بھی زندہ رکھا ہے۔ تو ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ اس وقت یہ جملہ سن کے کہا اولو حبل، اپنے بت کا نام دیا کہ حبل کی جے ہو، بلند ہو وہ۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جہاں پہلے کہا تھا نا جواب نہ دینا، اب فرمایا اس کا جواب دو، چونکہ اب اس نے اپنے بت کا بڑائی کا نعرہ لگایا، اس کا جواب دو۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جی اس کا کیا جواب دیں، اولو حبل کا جواب کیا دیں؟ فرمایا اس کا جواب یہ ہے تم کہو اللہ اعلیٰ و اجل، کہ
کہ ہمارا رب اعلیٰ بھی ہے اور بزرگ و برتر بھی ہے۔ اچھا، اس نے اس کے بعد پھر کہا، جب اولو حبل کہہ دیا تو پھر اس کے بعد کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے، یہ بھی ان کے بت کا نام، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کا بھی جواب دو۔ عرض کیجیے کیا جواب دیں؟ فرمایا اسے کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اس نے جب یہ سوال جواب ہو رہے تھے، اس نے کہا کوئی نہیں، کچھ تمہارے مرے کچھ ہمارے مر گئے، فلاں کے بدلے فلاں، فلاں کے بدلے فلاں، بات برابر ہو گئی، کچھ تمہارے مقتول ہیں کچھ ہمارے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہ، ہم میں تم میں کوئی برابری نہیں۔ جب اس نے کہا نا کہ یوم بیوم، بدر میں تم جیتے تھے، احد میں ہم جیت گئے، اس دن تمہارے آج ہمارے کچھ نہ کچھ معاملہ، کہا فلان بفلاں و فلان بفلاں، فلاں کے بدلے فلاں، فلاں کے بدلے فلاں، حساب برابر ہو گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا لا سوا، برابر کچھ نہیں ہوا۔ فرمایا اما قتلانا فاحیاء یرزقون وقتلاکم فی النار یعذبون، فرمایا کوئی برابر نہیں، اس لیے کہ ہمارے مقتولین زندہ ہیں، ہمارے مقتولین جو ہمارے شہداء ہیں وہ زندہ ہیں۔ اما قتلانا فاحیاء یرزقون، یہ جملہ بڑا اہم ہے، ہمارے مقتول سارے زندہ ہیں، فرمایا زندہ ہیں اور وہ رزق بھی پاتے ہیں، جبکہ تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں، ہمارے تو کہاں ہیں؟ جنت میں ہیں، تمہارے جہنم میں، برابری کہاں سے ہوئی؟ تو یہ اس جنگ کا اختتام تھا، جس اختتام پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اتنا بڑا جملہ فرمایا، برابری کوئی نہیں، ہمارے ساتھ جو آئے تھے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، وہ زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں۔ بہت واضح طور پر فرمایا کہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ فاحیاء، یہاں یہ بھی جملہ نہیں ہے کہ جی وہ شہید ہو گئے، وہ فلاں، مختصر سے دو جملے، اما قتلانا فاحیاء یرزقون، ہمارے مقتول پس وہ زندہ ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اگر شہید زندہ ہے، شہید کو رزق دیا جاتا ہے، پھر نبی تو اس شہید سے اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ ہمارے ہاں کچھ ایسے بدقسمت بھی ہیں جو نام بھی دین کا لیتے ہیں، کلمہ بھی نبی کا پڑھتے ہیں، اور پھر اس پہ بحث کرتے نہیں جی وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے ہاں ایسے بھی ہیں، اور وہ اس حد تک بکواس کرتے ہیں، اس حد تک گری ہوئی بات کرتے ہیں، بلاؤ اگر ہیں تو، بلاؤ اگر ہیں تو۔ یہاں ایسے بھی بدبخت اس دنیا سے چلے گئے کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ جی آؤ جا کے، وہ الفاظ نہیں ہم اپنی زبان پہ لا سکتے، جاؤ جا کے جی ہم ایسا کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قبر انور کو کھولتے ہیں، اور اس کے بعد جو الفاظ تھے اس خبیث کے، وہ میں الفاظ دہرا نہیں سکتا، اور اس کے بعد بھی وہ مسلمانوں کے اپنے آپ کو بڑا رہنما اور راہبر سمجھتے ہیں۔ تو پھر ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو باری تعالیٰ پھر ان کا یہاں سے جو وجود ہے پھر اس کو دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنے اور اپنے حبیب کریم علیہ السلام کی اور اپنے حبیب کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی محبت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔